الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیز طلبہ، ہر طالب علم کی زندگی میں ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے جب امتحان قریب ہو، کتابیں کھلی ہوں، دل میں خوف ہو اور زبان پر صرف ایک سوال ہو، یا اللہ کیا میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب محنت کے ساتھ دعا سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے، کیونکہ کامیابی صرف علم سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ دلوں میں وہ روشنی بھر دیتا ہے جو ہر مشکل سوال کو آسان بنا دیتی ہے، جو تھکی ہوئی یادداشت کو طاقت دے دیتی ہے اور جو پریشانی کو اطمینان میں بدل دیتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم وہی قرآنی دعائیں اور وظائف جانیں گے جو طلباء کے لیے کامیابی، ذہانت، سکون اور اطمینان کا اور اعتماد کا خزانہ ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ ان پر عمل کریں تو امتحان صرف آسان نہیں، کامیاب بھی ہو جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ قرآنی دعائیں اور وظائف جن سے اللہ تعالیٰ امتحان میں برکت، ذہانت اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آئیے دعائیں شروع کرتے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 114، رب زدنی علما۔ ترجمہ: اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ پڑھنے کا طریقہ ہے، یہ دعا امتحان کی تیاری کرتے وقت کتاب کھولنے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھیں۔ روزانہ صبح اور رات سونے سے پہلے 11 مرتبہ پڑھنے کی بھی عادت بنائیں۔ یہ دعا ذہن کو روشن اور دل کو سکون بخشتی ہے۔ امتحان میں آسانی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ ترجمہ: اے اللہ کوئی چیز آسان نہیں مگر وہ جو تو آسان کر دے، اور تو اگر چاہے تو ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے، امتحان سے پہلے اور پرچہ شروع کرنے سے عین پہلے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ یہ دعا آپ کے ذہن کو پرسکون کرے گی اور اللہ آسانی پیدا فرمائے گا۔ حافظہ مضبوط اور یادداشت تیز کرنے کا وظیفہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ پاک ہے تو، ہمیں کوئی علم نہیں مگر وہی جو تو نے سکھایا۔ پڑھنے کا طریقہ: روزانہ نماز فجر کے بعد 21 مرتبہ یہ آیت پڑھیں اور دونوں ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیر لیں۔ یہ وظیفہ ذہن کو تیز، یادداشت کو مضبوط اور بھولنے کی عادت کو ختم کرتا ہے۔ کامیابی اور توفیق کے لیے جامع دعا۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے 27۔ ترجمہ: اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے اور میرے زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میں اپنی بات سمجھا سکوں۔ پڑھنے کا طریقہ: یہ دعا امتحان کے دوران سوال پڑھتے وقت یا کچھ یاد نہ آنے کی حالت میں 1 مرتبہ دل سے پڑھیں، انشاءاللہ فہم میں وسعت ہوگی۔ مختصر اور طاقتور وظیفہ برائے کامیابی۔ ذکر ہے، یا فتاح یا علیم۔ ترجمہ: اے کھولنے والے، اے علم عطا کرنے والے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، روزانہ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ یہ ذکر کریں، پھر دعا مانگیں، میرے امتحانات میں آسانی فرما اور مجھے کامیابی عطا کر۔ یہ اسماء حسنہ کا ورد آپ کے لیے دروازے کھول دے گا۔ علم میں برکت اور ذہانت کے لیے دعا۔ ترجمہ: اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم، پاکیزہ رزق اور مقبول عمل مانگتا ہوں۔ پڑھنے کا طریقہ: ہر دن فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ یہ دعا ذہن کو صاف کرتی ہے، یادداشت میں برکت دیتی ہے اور پڑھنے میں دل لگاتی ہے۔ ذہن کی الجھن دور کرنے اور سوال یاد آنے کے لیے ذکر، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ ترجمہ: اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے تیری مدد مانگتا ہوں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے، جب پرچہ دیتے وقت کچھ بھول جائیں یا ذہن رک جائے تو 3 مرتبہ یہ ذکر دل سے پڑھیں۔ آپ کے ذہن کو کھول دے گا اور یاد کی ہوئی باتیں واپس لوٹا دے گا۔ مشکل سوالات حل کرنے میں آسانی کے لیے قرآنی آیات۔ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 7 ہے۔ ترجمہ: اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی پیدا فرماتا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ: یہ آیت امتحان کے دوران دل میں بار بار دہرائیں اور خاص طور پر جب کوئی سوال مشکل لگے۔ یہ آیت یقین اور سکون دونوں عطا کرتی ہے۔ یادداشت بہتر کرنے کے لیے اسماء حسنہ، یا علیم یا حکیم۔ ترجمہ: اے علم والے، اے حکمت والے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے، روزانہ صبح اور شام 100 مرتبہ پڑھیں، پھر دعا کریں، اے اللہ مجھے فہم اور ادراک عطا فرما، میری یادداشت مضبوط کر دے اور مجھے کامیابی دے۔ دل میں اعتماد اور یقین بڑھانے کا ذکر، توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ: میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور طاقت و قوت صرف اللہ ہی کی ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے، امتحان سے پہلے، سوال دیکھنے سے پہلے یا امتحانی ہال میں داخل ہوتے وقت 3 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ دل مطمئن، دماغ مضبوط اور حالات سازگار رہیں گے۔ استادوں کے لیے دعا۔ ترجمہ: اے اللہ ہمیں وہ علم سکھا جو ہمارے لیے نفع بخش ہو، اور ہمیں اس علم سے فائدہ پہنچا جو تو نے ہمیں عطا فرمایا، اور ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ پڑھنے کا طریقہ: یہ دعا ہر استاد اور طالب علم دونوں کے لیے ہے۔ روزانہ مطالعہ سے پہلے یا سبق پڑھانے سے قبل 3 مرتبہ پڑھیں۔ میرے عزیز طلبہ، امتحان صرف کاپی پہ لکھے سوالات کا نہیں ہوتا، یہ صبر،
ایمان اور یقین کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے محنت کی ہے، نیت نیک رکھی ہے اور دل سے اللہ سے دعا کی ہے تو پھر یقین رکھیے اللہ کبھی دعا کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ شاید ابھی نتیجہ وہ نہ ہو جو آپ چاہتے ہیں، مگر اللہ وہی عطا کرتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ لہٰذا جب دل گھبرائے بس کہیے حسبی اللہ، اللہ کافی ہے میرے لیے، اور پھر اپنی کتاب کھولیے، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کے لیے کوئی امتحان مشکل نہیں رہتا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو ایک آمین ضرور کہیے اور اسے ان تمام طلباء کے ساتھ شیئر کیجیے جو دعا اور ہمت کے محتاج ہیں۔ آخر میں یہ یاد رکھیے کامیابی اس کی نہیں جو سب سے زیادہ پڑھتا ہے، بلکہ اس کی ہے جو سب سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ میرے عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اب میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی کے ہر موڑ پر کامیابیاں دیں اور اپنے استادوں کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔